نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ آمنت بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رسول اللہ علیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیا مقدسہ نمبر 116 اور 117 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج پھر اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے جو دو آیات مقدسات میں نے تلاوت کی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں ہیں اور عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمان سے اتارے جائیں گے، نزول عیسیٰ ہوگا علیہ السلام۔ وہ 40-45 سال دنیا پر حکومت کریں گے، پھر ان کو وفات
وفات ہو جائے گی ان کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا۔ یہ تو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کا کیا فرمان ہے کانے کا؟ غلام قادیانی کانے کا بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ فلسطین سے نکل کر کشمیر میں آ گئے۔ تو یہ عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے، عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے، جس میں ان کی کتاب نیا عہد نامہ اس میں انہوں نے کہیں نشاندہی نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی، اور ان بیچاروں عیسائیوں کو پتہ بھی کوئی نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مارے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور مرزائیوں نے ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا، لہذا جتنے مرزائی ہیں عیسائی ان سے پوچھ کر کم از کم اپنے باپ کی قبر کو تو تلاش کر لیں جو مرزائیوں نے کشمیر میں بتائی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا اور ان کی قبر انور قبر پر نور مدینہ میں بنائی گئی۔ عشاقان رسول مہنگا لائیں سستا لائیں، اپنا پیسہ ادا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار کو دیکھنے کے لیے مدینے کا سفر کرتے ہیں، جتنے پیسے لگتے ہیں لگ جائیں، اور کیونکہ انہیں یقین ہے کہ آقا علیہ السلام مدینے میں ہیں۔ مدینے میں ہیں، نبی علیہ السلام کی قبر پر نور کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اب سعودیہ والوں نے ان کے آگے دیواریں بنا رکھی ہیں، پھر ان دیواروں کے بعد یعنی ان دیواروں کے پیچھے پھر پردہ لٹکا دیا ہے۔ تو یہ تو سعودیہ حکومت کی اپنی مرضی ہے نا، جیسے مرضی کرے، لیکن مسلمانوں کا دل تو مطمئن ہو گیا۔ میں قبر کی زیارت تو نہیں کر سکا، جو مزار پر انوار ہے اس کی زیارت ہو گئی، وہی کافی ہے۔ اس کی دیواروں کو دیکھ لیا، اس کے پردوں کو دیکھ لیا، اب دل مطمئن ہو جاتا ہے، چلو اتنا ہی بڑی بات ہے کہ باہر نکل کے پھر اس کی گنبد خضرا کو، سبز گنبد کو دیکھ لیتے ہیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نہیں تو نبی علیہ السلام کا گنبد ہی صحیح، کیونکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمی عالم سے چھپ جانے والے۔ آقا علیہ السلام تو زندہ ہیں اپنے قبر انور میں، ہم ان کی قبر پر انوار کی، ان کے مزار کی، گنبد خضرا کی زیارت کرنے جاتے ہیں، مقدرے والے جاتے ہیں۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے،
جب اس کی مرضی ہوئی، آقا کی مرضی ہوئی، اپنے غلام کو بلا لیتے ہیں اور غلام حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی خوشخبری مل گئی۔ کنہوں نے دی؟ مرزائیوں نے۔ مرزائیوں نے خوشخبری دی، عیسائیوں اللہ تمہیں راہ ہدایت عطا فرمائے، اگر تمہاری کتاب خاموش ہے، تمہارا لٹریچر اس پہ کچھ گفتگو نہیں کرتا، تو اب مرزائیوں کی مان کر مرزائیوں سے یہ تو پوچھ لو کہ ہمارے نبی کا مزار پر انوار کہاں ہے؟ کیا یا تم جھوٹ بولتے ہو؟ کیونکہ مرزائی بار بار کہتے ہیں نا کہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ آزاد کشمیر ہے یا جموں کشمیر ہے، کوئی بھی کشمیر ہے تو دو ہی۔ آزاد کشمیر پاکستان کے ساتھ ملحق ہے، جموں کشمیر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ہے۔ بہرحال کشمیر کا نام تو لیتے ہیں نا۔ اب ان سے جا کے پوچھیں، یا عیسائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ تمہیں دو ہزار اکیس چڑھ پڑا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے رحلت فرمائے 2021، یعنی 200 سال گزر چکی ہیں۔ تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے کہ نہیں۔ اب مرزائیوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ عیسائیوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ مرزائیوں سے رابطہ کریں اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، جس کو وہ اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اس کو جا کر سلام تو پیش کریں، اس قبر کی زیارت تو کریں۔ کیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے؟ ایک حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تمام انبیاء۔ نبی علیہ السلام کا فرمان سار آنکھوں پہ، اسی لیے تو ہم آقا علیہ السلام کی قبر پر انوار کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ شومیہ قسمت کہ حکومت بڑی سخت ہے، وہ اس کو شرک سمجھتی ہے کہ قبر دیکھ نہ لے، تو باہر کتنی جنت البقیع میں قبریں نظر آتی ہیں، جنت المعلیٰ میں قبریں نظر آتی ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے سے شرک ہو رہا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ جنت البقیع دیکھو کھلے عام، وہاں سیر کرنے کی اجازت ہے، وہاں سیر کر کے دیکھو۔ اور جنت المعلیٰ وہاں خانہ کعبہ کے پاس، اس کی زیارت جا کر کرو، اندر چلو پھرو دیکھو، ساری قبریں دیکھو۔ ایک قبر مبارک نبی علیہ السلام کی، آقا علیہ السلام کی قبر کو چھپانے کا کیا مطلب؟ کیونکہ امن والے عشاق جو ہیں وہاں بد امنی، ہراست وغیرہ، بد امنی اور ہراست نہیں پھیلانے جاتے، بلکہ امن سیکھنے جاتے ہیں۔ امن سیکھنے جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک میں کس طرح امن قائم فرما دیا۔ تو عیسائی بھی مرزائیوں کے کہنے پر اپنے نبی کی قبر تلاش کریں اور وہاں جا کر سکون حاصل کریں۔ قرآن پاک کے احکامات اور قرآن پاک کی باتیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، ان آیات کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مزار پر انوار، گنبد
جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یا نہیں ہے تو بنا لیں، وہاں یہ تیار کر کے قبر ساری دنیا کو بتائیں کہ واقعی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اگر عیسائی اس کی تائید نہیں کرتے، اس سے انکار کرتے ہیں، تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین، مرزائیوں کی بوتھی پر، مرزائیوں کے منہ پر، پھٹے منہ، لاکھ دی لعنت، جو مرزائی جھوٹ بولتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ عیسائیوں کے لیے تو خوشخبری، میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ اس خوشخبری یہی ہے کہ تم عیسیٰ ان سے پوچھ کر اپنے عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام ان کی قبر پر انوار پر جاؤ تو صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ، میں نے حدیث پاک آقا علیہ السلام کی کوٹ کر لی ہے، آپ کو بتا دی ہے کہ انبیاء کے اجسام کو مٹی پر اللہ نے حرام کر دیا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ ہیں، کشمیر میں ہیں، زندہ ہیں، وہ کھول کر اس دور میں دیکھی جا سکتی ہے کہ کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے نا اپنا کشمیر میں ہے، کشمیر میں ہے۔ یہ تو کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ عیسائیوں جلدی کرو کہ مرزائیوں سے پوچھو کہ ہمارے نبی کی قبر تم بار بار بتاتے ہو کہاں ہے، اور سچی بات کرنی ہے کہ یہ قبر ہے۔ کھولنا نہ کھولنا وہ تو بعد کی بات ہے۔ 1400 سال ہمارے آقا کو دنیا سے رحلت فرمائے گزر گئے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک کی موجودگی کا پورا ثبوت عطا فرمایا ہے کہ میں مدینے میں میرا جسم موجود ہے، میں مدینے کے مزار کے اندر جو پڑا ہوں، میں زندہ ہوں، میرے جسم کو کسی مٹی نے، کسی ریت نے، کسی کیڑے نے، کسی نے کچھ نہیں کھایا، بلکہ آپ نے تو ثبوت کے طور پر اپنا خواب میں حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ مجھے 2 کتے لگے ہوئے ہیں، تو نبی تھا تو بتا رہا ہے، نبی تھا تو بتا رہا ہے نا، عقل کے اندھو، نبی تھا تو بتا رہا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی کشمیر کے ہیں، کشمیر میں آئے ہیں، تو کشمیریوں نے انہیں مار دیا ہے، اللہ نے تو نہیں مارا۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اگر مار دیا اللہ تعالیٰ نے، جو یہاں لفظ آئے ہیں توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تک توفانی، تو نے مجھے فوت نہیں کیا تو میں ان میں تھا۔ میں ان میں تھا۔ انت الرقیب علیہم، اور تو خود ہی نگہبان تھا یا اللہ ان پر۔ یہ عیسائی کیا کرتے رہے ہیں، مجھے خدا اور میری ماں کو خدا کیوں بنا لیا، الہین، میں نے تو ان کو نہیں کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور رسول کے ساتھ ساتھ میں اللہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میں نے تو یہ نہیں کہا، اللہ کا رسول ضرور ہوں لیکن اللہ نہیں ہوں، میں نے تو ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی میرے سامنے کسی نے نام لیا۔ بعد میں جو کچھ کیا یا اللہ اس پر تو خود گواہ ہے، اس پر تو خود گواہ ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، تو اس پر خود گواہ ہے۔ اب جس بات پر میں تھوڑا سا زور دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ عیسائیوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جلدی جلدی وہ مرزائیوں سے پوچھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کریں
تاکہ ہم بھی جا کر عیسیٰ علیہ السلام کی مزار پر انوار کا ظہور دیکھیں اور وہاں کے فیوز و برکات وہاں جا کر حاصل کریں اور عبرت حاصل کریں. یہ جتنی جلدی پیدا کروائیں گے پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ زیارت کروائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے اور اپنے پیارے مؤ علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے. اسی شریعت پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں پھر آخری بات یہی کر رہا ہوں، عیسائیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جلد از جلد پتہ کرو عیسائیوں مرزائیوں سے کہ ہمارے نبی کی قبر کہاں ہے، تاکہ تم بھی زیارت کرو اور ہم بھی زیارت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو زیارت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی عقیدہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی معراج میں، وہ معراج عیسیٰ علیہ السلام کی کہ معراج میں جب اٹھا لیے گئے، اسی معراج میں ابھی تک آسمان میں ہیں. ان کی معراج ختم نہیں ہوئی، جب چاہے گا اللہ تعالیٰ معراج سے اتار دے گا. لیکن مرزائیوں کا جھوٹ جو ہے نا، وہ ثابت کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ہونا وجود یہ ضروری ہے، جو عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں، مسلمانوں کو پتہ نہیں. لیکن مرزائیوں کا ایک معجزہ، کانے کا معجزہ، غلام قادیانی کا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر، عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے. عیسائیوں تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے، اب تم نے پوچھ کے بتانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین.